بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جان چکے ہیں کہ شہاب بھائی واگا بارڈر کراس کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ اپنے ساتھیوں اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ لاہور میں ہیں۔ یہاں ان کا اتنا شاندار استقبال کیا گیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ لاہور پہنچنے کے بعد بھی شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ لاہور شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اب لاہور اتنا بڑھ گیا ہے، آس پاس کے علاقے بھی لاہور میں داخل ہو چکے ہیں۔ شہاب بھائی نے لاہور میں بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں کی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ان کا اپنا ملک ہو اور یہاں لوگ ان پر جان لٹانے کو تیار تھے۔ شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے اور جہاں سے بھی گزرتے دیکھنے اور ملنے والوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لوگ انہیں ایک نظر دیکھنے کو بےتاب تھے اور ایسے ہی وہ سفر پر گامزن تھے جب اچانک ایک لڑکا ان کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، شہاب بھائی پلیز میری بات سنیں، میرے دادا ابو بہت بیمار ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں۔ شہاب بھائی اس لڑکے کی بات سن کر رک گئے۔ وہ لڑکا شہاب بھائی کو رکتے دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسے یقین تھا کہ شہاب بھائی ضرور اس کی بات سنیں گے۔ دوستو، آپ تو پاکستانی پولیس کو جانتے ہی ہیں، یہ کسی کی بھی نہیں سنتی بلکہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ ابھی بھی شہاب بھائی کے ساتھ پولیس والے تھے، انہوں نے دھکا دے کر پڑے کر دیا اس لڑکے کو اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکا جان بوجھ کر شہاب بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرے، لیکن وہ لڑکا کہتا رہا کہ میری بات کا یقین کرے، بس چند پلوں کے لیے میرے دادا ابو سے مل لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن پولیس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کریں، اس لیے پولیس آفیسرز نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شہاب بھائی کو اس لڑکے کے ساتھ جانے دے۔ شہاب بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے جو پولیس والوں نے کہا کہ تمہیں اثر نہیں ہوتا، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ جیل میں بند کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر مایوسی ابھری۔ اس نے شہاب بھائی کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب شہاب بھائی نے کہا کہ رک جاؤ۔ وہ لڑکا رک گیا اور حیرت اور خوشی سے شہاب بھائی کو دیکھنے لگا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی اس خواہش کا احترام کرتا ہوں جو ان کے دادا ابو نے پیش کی ہے۔ میں چند پلوں کے لیے صحیح لیکن ان سے ضرور ملوں گا۔ پولیس والے حیران تھے اور انہیں برا بھی لگا کہ شہاب بھائی لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع کرنے والے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اب وہ لڑکا پرجوش تھا۔ شہاب بھائی ان کے ساتھیوں کو راستہ بتا رہا تھا اور شہاب بھائی اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ ساتھی شہاب بھائی کے پاکستان کے ہی لوگ تھے جو شہاب بھائی کی محبت میں اب ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لڑکے نے بتایا کہ اسے یہاں تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا، حالانکہ وہ گاڑی پر آیا تھا اور پیدل چل کر جانا تھا تو بہت سا ٹائم لگنے والا تھا۔ پولیس والے بار بار لڑکے سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مذاق ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور لڑکا کہہ رہا تھا کہ بھلا میں اتنا برا مذاق کیوں کروں گا، میں کسی نیک انسان کو اس کے راستے سے کیوں بھٹکاؤں گا۔ ابھی شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے 1 گھنٹے کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک شہر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے، ہر طرف افراتفری پھیلی تھی۔ پولیس والوں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شہر میں ایک بہت بڑا اژدہا نما سانپ گھس آیا ہے جس نے کافی لوگوں کو ڈس لیا ہے۔ وہ اتنا زہریلا ہے کہ جسے بھی اس نے ڈسا وہ بچ نہیں پایا۔ وہ 60 فٹ لمبا ہے اور کافی موٹا ہے۔ پہلے تو سب نے اس آدمی کی بات کو مذاق سمجھا، پر جب پورا شہر ایک ہی بات دہرانے لگا تو شہاب بھائی سمیت سب لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی نے بتایا کہ سانپ ایک ویران جگہ پر اسی راستے پر تقریباً 30 منٹ کی مسافت پر سڑک پر ایسے بیٹھا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ بات سننے میں ناقابل یقین تھی، بھلا سانپ کیوں کسی کا انتظار کرے گا، اور یہی حقیقت تھی، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات سن کر لڑکے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسی راستے پر تو وہ ہسپتال تھا جہاں اس کا دادا ایڈمٹ تھا۔ پولیس والوں نے شہاب بھائی سے کہا کہ آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے، آگے خطرہ ہو سکتا ہے، اب واپس پلٹ جائیں۔ شہاب بھائی یہ سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں نے کتنے خطرناک واقعے دیکھے ہیں۔ جب سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے تب سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی صراط مستقیم پر چلنے والوں پر مشکلیں تو آتی رہتی ہیں۔ شہاب بھائی کی باتیں سنتے پولیس والوں نے کہا کہ پھر بھی آپ کو آگے جانے کا مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں
اور آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، یقیناً اس سانپ کے آنے میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ مجھے آگے لازمی جانا ہے، اور اب تو میں لڑکے سے وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ اس کے دادا سے ضرور ملوں گا۔ اب تو جانا ہی ہوگا۔ چنانچہ سب نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گئے۔ شہاب بھائی کی باتوں سے سب کے حوصلے اور ایمان بلند ہو چکے تھے۔ پورے شہر میں پولیس کی گاڑیاں گھوم رہی تھیں۔ صورتحال یقیناً بہت خراب ہو چکی تھی۔ شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور پھر انہوں نے جو دیکھا سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا اژدہا سڑک کے بیچوں بیچ یوں بیٹھا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ جو نوجوان لڑکے شہاب بھائی کے ساتھ اور یہاں تک کہ پولیس والے بھی ایک بار تو یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں لگا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا سانپ ہوگا، اور یہ تو اژدہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا، اور باقی سب انسان تھے۔ کسی کو سانپوں کی زبان نہیں آتی تھی کہ وہ اس سے بات کر کے اسے واپس بھیج سکے۔ سانپ کو دیکھتے ہی پولیس والوں نے شہاب بھائی سے کہا کہ یہاں سے ہی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ وہ پریشان تھے کہ شہاب بھائی ان کی ذمہ داری تھے۔ اگر شہاب بھائی کو کچھ ہو جاتا تو ملک کی کتنی بدنامی ہو جاتی، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھاتے۔ بس اسی لیے وہ بار بار شہاب بھائی سے کہہ رہے تھے کہ چھوڑیں، کیا برے آدمی سے ملنا، واپس چلتے ہیں۔ لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ نہیں، بنا اس آفت کو ٹالے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے 2-3 معصوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شاید سانپ نے بھی شہاب بھائی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن کمال حیرت وہ وہیں بیٹھا رہا، 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اتنی دیر میں وہاں چاروں جانب پولیس ہی پولیس جمع ہو چکی تھی۔ آس پاس کی دکانوں سے لوگ جا چکے تھے۔ پولیس نے سانپ پر گولیاں چلانی چاہییں تاکہ اسے مارا جا سکے۔ اس پر شہاب بھائی نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو سانپ بھڑک اٹھے گا اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ یہاں موجود لوگوں کی جان کو ایسا خطرہ ہے، اس پر گولیاں نہیں چلائی جائیں گی، بلکہ اسے کسی اور طریقے سے پکڑنا چاہیے۔ شہاب بھائی کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ پولیس والے ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سانپ کسی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، تبھی وہاں پر ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ اس کا جوگیوں جیسا حلیہ تھا۔ اس نے ایک مٹیالہ چولا پہن رکھا تھا اور ہاتھ پاؤں میں کڑے۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس کے سر کے بال کسی گھونسلے کی مانند تھے، اور آنکھیں سرخ، اور کسی جلال میں چلتا آیا اور آ کر سانپ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ پولیس والوں نے اعلان کیا اور اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، سانپ سے دور ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن وہ جوگی بابا ایسے ہی کھڑا رہا۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ اب سانپ اپنا پھن پھیلائے گا اور اسے اپنے زہر سے ڈس کر مار ڈالے گا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ایک پولیس والے کو اس نے ڈس لیا تھا۔ لیکن تب سب حیران رہ گئے جب اس جوگی بابا نے کہکے لگانا شروع کر دیے۔ وہ سانپ کے پاس ایسے کھڑا تھا جیسے کسی انسان کے پاس کھڑا ہوا ہو۔ اس کے ہنسنے پر سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اب وہ کچھ بڑبڑانے لگا، جس پر سانپ نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سب سمجھ گئے تھے یا تو وہ سانپ جوگی بابا کا پالتو جانور تھا یا پھر اسے سانپوں کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ وہ جوگی نے اپنی سرخ آنکھیں شہاب بھائی پر ٹکا دی اور کہا کہ جان پیاری ہے تو واپس پلٹ جا، جس ملک سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا، اور یہ سفر جو تو نے شروع کیا ہے اسے یہیں ختم کر دے۔ یقیناً وہ شہاب بھائی کو حج پر جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ پولیس کے پیچھے آس پاس کے چند لوگ موجود تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے۔ شہاب بھائی نے غور سے چاروں جانب دیکھا اور پھر وہ سمجھ گئے کہ یا تو ان پر یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، یا پھر کوئی جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہا ہے جو ان کا دشمن ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو نہ چاہتا ہو کہ شہاب بھائی حج پر جائیں، وہ بھی پیدل، اور دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے۔ شہاب بھائی اس کے جواب میں کہا کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، اور تم کیوں معصوم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے یا میرے حج پر جانے سے؟ شہاب بھائی کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ جوگی غصے سے ببھڑ گیا اور کہا کہ سوال نہ کر، واپس چلا جا۔ اور پھر تبھی اس لڑکے کا فون بجا جس کے دادا سے ملنے شہاب بھائی ہسپتال جا رہے تھے۔ اس نے گھبراتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب اس کا دادا تھا جو مری مری آواز میں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شہاب کو بولو گھبرانا نہیں، یہ دشمن کی ایک چال ہے دین اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی۔ پھر اس نے کچھ دعائیں بتائیں کہ ان کا ورد جاری رکھو، سانپ اندھا ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے فون بند کرتے ہی شہاب بھائی کو ساری بات بتائی۔ شہاب اور اس کے ساتھیوں نے وہ دعا پڑھنی اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جوگی ان سب کو دیکھ کر مزید آگ بگولا ہوا۔
اور اس سے پہلے کچھ کرتا سانپ نے زمین پر لوٹنا شروع کر دیا اور زمین پر گرا تڑپتا رہا۔ یہ دیکھ کر باقی سب نے بھی اونچی اونچی وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے، اور پھر سانپ نے شہاب بھائی پر حملے کی کوشش کی تو اسے پولیس والوں نے مار ڈالا۔ جوگی نے اپنے بہت پینترے آزمائے لیکن کوئی کام نہ آیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ پہلے میڈیا پر خبر گردش کر رہی تھی کہ پاکستان میں شہاب پر سانپ نے حملہ کر دیا، اور انڈین چینل بار بار دکھا رہے تھے کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، دیکھا اس ملک میں شہاب بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد نئی خبر گردش کرنے لگی کہ سانپ کو مار ڈالا گیا۔ شہاب بھائی کو پولیس نے بچا لیا۔ شہاب بھائی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہسپتال کی جانب گامزن ہو گئے۔ وہاں وہ اس لڑکی کی بیمار دادا سے ملے جو شہاب بھائی کو دیکھتے ہی رو پڑے اور کہا کہ میری بھی درینہ خواہش تھی کہ میں پیدل حج کروں، پر اب تو حالت ایسی ہے کہ سفر بھی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، میں بھی حج کر لوں۔ بڑے بزرگ کی بات سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شہاب بھائی نے کہا کہ آج آپ کی بتائی گئی دعاؤں اور کلمات کی برکت سے آج ہم زندہ ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور بلائے گا اپنے گھر۔ اور پھر ایک دھماکہ دار خبر چلی اور پتہ چلا کہ وہ جوگی پاکستان سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور ملک سے تھا، اور اس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہاب بھائی پیدل حج کرے کیونکہ وہ ہندو تھا، عیسائی تھا اور مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوا اور پاکستان اور دین اسلام کا نام بلند ہوا۔ دوستوں، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔